روشنی میں مختصر سے وقت میں اسلام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ 7 مہینے قیام فرمایا اور اپنا مبارک گھر اور اپنی ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد رکھی، جس کو ہم اور آپ مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی مبارک اینٹوں کو اٹھایا ہے اور آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ یہ دنیا کی تمام مساجد میں، روئے زمین کی تمام مساجد میں حرم شریف کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا اور افضل ترین مسجد ہے، اس لیے کہ اس کی تعمیر نبیوں کے سردار آخری پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کے مبارک صحابہ نے اس کی تعمیر کی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں وحی ربانی کا نزول ہوا ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک بیٹھ کر خطبے دیے ہیں، یہ وہ مبارک مسجد ہے جس میں جبریل علیہ السلام بار بار آئے ہیں اور آج بھی یہاں بے شمار فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ اس مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مسجد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جو فرما مسجدی حاضہ، یہ میری مسجد ہے، جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگرچہ یہ مسجد آج بہت بڑی ہو گئی، بڑی کشادہ ہو گئی یہ مسجد، لیکن مسجد کے ہر حصے میں ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا اصل مسجد کے حصے میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، یعنی 50,000 نمازوں کے برابر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری مسجد کشادہ کر دی جائے اور بڑی کر دی جائے جنت البقیع تک، جب بھی یہ میری ہی مسجد کہلائے گی اور اس میں اتنا ہی ثواب ملے گا، یعنی 50,000 نمازوں کے برابر۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری مسجد کو کشادہ کر دیا جائے، اتنا بڑھا دیا جائے کہ صنعاء یمن، جو ملک یمن کی راجدھانی ہے صنعاء، اگر وہاں تک میری مسجد کشادہ کر دی جائے، جب بھی یہ میری ہی مسجد کہلائے گی۔ لہذا اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ شریف، نبی شریف اور اس مسجد کی تعمیر کا کیا کہنا۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی وہ بڑا خوش نصیب ہے اور بڑا قسمت کا دھنی ہے اور بڑا مقدر والا ہے، اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ وہ تو مسجد نبوی ہے، دنیا کی کوئی مسجد، روئے زمین کی کوئی مسجد، اگر اس کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو موقع مل جائے تو اس کے لیے جنت کا سودا بڑا سستا ہے، بڑا سستا ہے جنت کا سودا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کو تھوڑے تھوڑے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچیے، ایک رات میں عبادت کرے یہ امت اور 1000 راتوں سے زیادہ اسے ثواب مل جائے۔ یہ امت ایسی ہے کہ اگر یہ نیکی کا ارادہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے۔ ہم مسجد نبوی جائیں گے، بس ارادہ کر لے وہاں نماز پڑھیں گے، اس ارادے پر ثواب۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، پارہ پڑھیں گے، خالی نیت کر لے، اس ارادے پر ثواب۔ اور جب وہ عبادت کر لے تو عبادت پر 10 گنا ثواب ملے گا۔ اسی
اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کی بڑی مدد فرمائی ہے. فرمائے جو شخص اپنی ماں اور اپنے باپ کو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھ لے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا, ایک عمرے کا ثواب ملے گا. یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے. ایک صحابی نے پوچھا اور اللہ کے نبی اگر کوئی 70 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے محبت کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ 70 مرتبہ ان کو حج کرنے کا اور حج مقبول اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑا دھنی بنایا ہے, بڑا مقدر والا بنایا ہے. اس کی عمریں تو بہت کم ہیں مگر ذرا ذرا سے عمل پر جنت کا وعدہ ہے. بڑا سودا سستا ہے کہ پوری دنیا میں, پوری کائنات میں اگر کوئی شخص مسجد نبوی نہیں, حرم شریف نہیں, روئے زمین پر کائنات میں کسی بھی مسجد کو اللہ کا بندہ تعمیر کرے تو جنت میں پہنچنا اس کے لیے آسان ہے, جنت کا حاصل کرنا اس سے آسان ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بڑی بات بتا دی. آپ نے فرمایا کہ پوری مسجد نہیں اگر تم بنا سکتے ہو, اے اللہ کے بندو, اے نبی کے غلاموں, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوالو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا سستا سودا کر دیا. اس کے بعد بھی جو خریدار نہ بنے اس سے بڑا محروم اور شقی اور بدنصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے, یعنی اتنی بڑی مسجد بنا دے جس میں آدمی سجدہ بھی نہیں کر سکتا, جس میں آدمی پیر بھی نہیں رکھ سکتا, یعنی پوری مسجد نہیں, مسجد میں تھوڑا سا تعاون کر لے اپنی حیثیت کے مطابق. غریب سے غریب آدمی, مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق, غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق, اگر 1 روپیہ بھی اس نے سچے دل سے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے کسی گھر کی توسیع میں لگا دیا تو اس کے لیے جنت پڑی, اس کے لیے جنت آسان. اب بتائیے اس سے زیادہ سستا سودا کیا ہوگا. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس میں حرکت پیدا نہ ہو اور مسجد کے کسی بھی مسجد کے تعاون میں آدمی اتنی بھی کوشش نہ کرے, اس کا مطلب کیا ہوا, وہ محروم رہنا چاہتا ہے. وہ ہے محرومی اصل جو بھی پچھنا کام ہے, جس کے جی چاہے پیے, ساقی کا اذن عام ہے. غزے کی پوری مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے, کہیں بھی پڑھ لیں. لیکن اس مسجد کا ثواب بہت زیادہ ہے جس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے, جس کی بنیاد رکھی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آج بھی وہ مسجد ممتاز ہے. وہاں لکھا ہوا ہے حج مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حد ہے, یہ انتہا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مسجد. اس مسجد میں حاضری کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ یہاں آرام فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے دیدار کے بعد نبی کے دیدار سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. حضور کا دیدار کہاں ہوگا. آپ نے فرمایا منظار قبری بعد وفاتی منظارنی بعد وفاتی کمنظارنی فی حیاتی. جس نے میرے انتقال کے بعد میری زیارت کی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. آپ کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کی قبر اطہر کی زیارت, آپ کے گنبد خضرا کی زیارت, آپ کے روضہ اقدس کی زیارت حقیقت میں ایسے ہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا. اور عجیب بات, آپ نے فرمایا کہ جو ایمان والا میری زیارت کے لیے آ جائے, ترغیب دے رہے اللہ کے نبی, اگر کوئی ثواب نہ بھی ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جانے پر, آپ کے روضہ اقدس کی زیارت پر اگر کوئی ثواب نہ بھی ہوتا, جبکہ ایمان اور عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان والے اپنا سارا سرمایہ قربان کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوتے. مگر یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ نے فرمایا جس نے میری زیارت کی, میری قبر کی زیارت کی, وجبت لہو شفاعتی, اس کے لیے میری شفاعت واجب. میں اس کی سفارش کروں گا. میاں اور ہمارے پاس ہے کیا, اور کسی کے پاس کیا ہے, تہجد بھی ہے, اشراق بھی ہے, اوابین بھی ہے,
सलात व तस्बीह भी है, मगर क्या मालूम ये कबूल न हो, मुझे मार दी जाए। क्या हमारे पास है? सबसे बड़ा सरमाया अल्लाह की रहमत के बाद सिफारिश है, शफाअत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। न ताअत पर, न तक़वे पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है, न ताअत पर, न तक़वे पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे और काम बन जाएगा। आपने फरमाया जो मेरी ज़ियारत के लिए आए रोज़े पे पहुंच जाए, सलातो सलाम पढ़ दे, आपकी मस्जिद में हाजिर हो जाए, तो आप क्या कहते हैं? वजबत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो जाएगी, मैं उसकी सिफारिश करूंगा। अब समझ लीजिए अल्लाह के नबी अगर शफाअत करेंगे तो कबूल लो, उसकी अगर आपकी जवाब नहीं कबूल होगी तो किसकी कबूल होगी? आपके गुलाम उम्मात की शफाअत कबूल, औलिया की शफाअत कबूल, शुहदा की शफाअत कबूल, नबियों की शफाअत कबूल। और आप तो नबियों के इमाम हैं, अल्लाह से महबूब हैं, सबसे पहले सिफारिश की इजाजत आप ही को मिलेगी। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादा फरमा रहे हैं जो मेरी कब्र की जियारत के लिए आ जाए वजबत लहू शफाअती, मेरी शफाअत उसके हक में वाजिब है, लाजिम है, मैं सिफारिश करूंगा। ये वादा किसका है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। और अल्लाह के नबी वादा खिलाफी नहीं करते। कितना बड़ा सरमाया है, नबी की शफाअत मिल जाए, इससे बड़ी दौलत क्या है? आपने मजीद फरमाया आप चाहते हैं कोई उम्मती महरूम न रहे, कोई उम्मती महरूम न रहे। कितने ऐसे मुसलमान जो रोजाना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ सकते, रोजाना अल्लाह ने नबी के सदक़े में इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, रोजाना जाकर के नमाज पढ़ सकते, मगर पूरी जिंदगी गुजर गई। दौलत की भरमार है, मगर उस नबी के गुलाम को, कलमा पढ़ने वाले को एक मरतबा अल्लाह के नबी के रोजे पर हाजिरी की तड़प और तलब भी नहीं पैदा होती और हाजिरी का शौक भी नहीं पैदा होता और दुनिया से रुखसत हो जाता है। आपने फरमाया जिसको कुदरत हो, जिसको ताकत हो, जिसके पास इतना हो वो आ सकता हो मेरी जियारत के लिए और फिर भी ना आया, जो आ सकता था और फिर भी नहीं आया, क़यामत के दिन उसका कोई उज़्र अल्लाह सुनेगा, कोई उज़्र उसका सुना नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के नबी जियारत के लिए आने वालों से खुश हैं और जो जियारत के लिए नहीं आ रहा वो कैसा गुलाम? जिसके दिल में नबी की मोहब्बत न हो, और अगर मोहब्बत हो तो देखने का जी न चाहे, और अगर न देख पाए तो कम से कम आपका मकाम ही देख ले, आपकी मस्जिद देख ले, आपका रौज़ा देख ले, इससे भी तो तसल्ली होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुफ्तगू की, अल्लाह की मोहब्बत कितनी होगी? मूसा अलैहिस्सलाम का जी चाहा, बात तो सुन रहे हैं, अल्लाह का दीदार भी कर ले। रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह आप अपना जलवा दिखा भी दीजिए। लन तरानी मूसा, तो मुझे नहीं देख सकते। तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत अगर है, जब मोहब्बत हो तो देखने का जी चाहता नहीं चाहता। अगर नहीं आपको जियारत कर सके तो सहाबा का मुकद्दर था, तो आपकी मस्जिद तो है, आपका मिंबर तो है, आपका रोजा तो है, आपकी गुंबद खजरा तो है, वहां तो हाजिरी दे सकते हैं। आपने फरमाया उसका कोई उज़्र सुना नहीं जाएगा। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि मेरे उम्मती जियारत के लिए आए। एक मर्तबा हजरते बिलाल रज़ी अल्लाह, कौन? इनसे पूछे, इनसे, ये बगल कौन भाई? कौन? मैंने किसका नाम लिया बताइए, किसका नाम लिया? बताने पे अब कितनी देर में जागे के बिलाल का जिक्र हो रहा, बैठे हुए बस सो रहे, कोई काम नहीं, अल्लाह के घर में सो रहे, ये भी एक इबादत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने से मुल्क शाम चले गए। एक दिन ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपने फरमाया बिलाल कि क्या जुल्म है तुम मेरी जियारत को नहीं आते? कि कैसा जुल्म है तुम मेरी जियारत को नहीं आते? हजरत बिलाल
بے قرار ہو کر کے بیدار ہوئے اور اسی وقت راتوں رات سفر پر روانہ ہوئے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. سارے لوگوں نے دیکھا بلال آ گیا. یہ تو اذان کہا کرتے تھے مسجد نبوی. حضرت بلال نے سلام پڑھا روضہ اقدس پر رو رو کر. لوگوں نے کہا بلال اذان کہہ دو، مگر حضرت بلال کی ہمت ہی نہیں اذان کہنے کی. اب کیا کریں؟ ایسے موقع پر لوگ ایسے لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں جن کی بات ٹالی نہ جائے، جن کی بات ٹالی نہ جائے. چنانچہ کس سے کہا جائے؟ کہا حضرت حسن اور حسین سے کہو. یہ نبی کے چہیتے ہیں، نواسے ہیں، بلال ان کی بات کا انکار نہیں کریں. حضرت حسنین کریمین نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ اذان ایک مرتبہ کہہ دیجیے، بہت زمانہ ہو گیا نہیں اذان پوری. حضرت بلال نے مسجد نبوی میں اذان کہنا شروع کی. اذان کہنا تھا کہ پورے مدینے میں کوہرام پڑا اور دور رسالت کی یاد تازہ ہو. ہر طرف سے لوگ چلے آئے، ہچکیاں بن گئی اور بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پائے تھے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ ہے عشق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت فاروق اعظم بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک شام میں گئے اور بیت المقدس فتح کیا. وہاں ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا حضرت کعب بن احبار. وہ مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعب احبار کہ تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو؟ کہاں امیر المومنین میرا جی چاہتا. حضرت فاروق اعظم کو مدینہ طیبہ لے کر کے آئے اور خود روضہ اقدس پر سب سے پہلے حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے سلام پڑھا اور کعب احبار نے سلام پڑھا. کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر جب کبھی مسجد مدینے میں حاضر ہوتے، داخل ہوتے باہر سے آتے تو سب سے پہلے گھر نہیں جاتے، سب سے پہلے نبی کے روضے اور وہاں سلام پڑھتے. کسی نے کہا دیکھا ہے تم نے عبداللہ ابن عمر کو کہنے ایک مرتبہ نے 100 مرتبہ دے. اور کیسے سلام پڑھتے تھے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام. السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، سلام ہو اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یعنی صدیق اکبر. اور پھر آگے بڑھتے تھے السلام علیکم یا ابی، سلام ہو آپ پر اے میرے باپ. کیوں؟ یہ بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرے غلام کلمہ پڑھنے والے اس سعادت سے محروم نہ رہیں اور میں ان کی شفاعت کروں، مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور آقا کے دو عالم کے دربار میں آ کر کے سلام پیش کریں. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر کے محبوب، اللہ کے محبوب کے امتی مسجد نبوی میں آئیں اور نبی کے روضے پر حاضر ہوں اور حاضر ہو کر کے سلام پڑھیں. اللہ بھی یہی چاہتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ظلم کا مطلب ہر بے نمازی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہر شرابی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہر جواری اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہر کم ناپنے والا، کم تولنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہر داڑھی کا مڈانے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ہر وہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ وہ اپنا ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر اس نے ظلم کیا. اور یہ تو حقیقت ہے، گناہ بہت ہے، زندگی کم ہے، گناہ زیادہ ہے یا نہیں؟ بتائیے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، سب کم ہے، گناہ زیادہ ہے. اللہ کیا کہہ رہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، گناہوں کا بوجھ سر پہ لدا تھا، جاؤکا، اے پیغمبر اگر گناہ کرنے کے بعد، گناہوں کا بوجھ لگ جانے کے بعد اگر وہ آپ کے پاس آتے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اللہ، اگر وہ پیغمبر آپ کے پاس آتے فاستغفروا اللہ، اور نبی کے پاس آنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے، اے اللہ یہ تیرے نبی کی مرضی ہے اور میں بڑا گنہگار ہوں، اے مالک مجھے معاف کر.
اب وہ آ کر کے اللہ سے استغفار، اللہ سے معافی مانگتے، اور جب اللہ سے معافی مانگتے پھر آگے اللہ کا کہتا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور جب وہ نبی کے غلام نبی کے دربار پہ سلام پڑھتے اور اس کے بعد جب گناہوں سے معافی مانگتے تو اللہ کا محبوب بھی ان کے لیے معافی مانگ دیتا اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے غلاموں کو معاف کر۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگ دیتے۔ اللہ کیا کہتا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ مسلمانوں، گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے جب نبی دنیا میں زندہ تھے، جو گناہ کر کے آیا اور آپ کے پاس اس نے اللہ سے معافی مانگی اور آپ سے کہا حضور معافی مانگ دیجیے میرے لیے، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آج بھی قبر پاک میں زندہ ہیں، لہذا جیسے زندگی میں آپ کے پاس جاتا اور آپ سے مغفرت کی درخواست کرتا اور آپ اس کے لیے دعا کر دیتے اللہ معاف کر دیتا، آج بھی اگر قبر پاک کے پاس کوئی غلام پہنچ جائے اور گنہگار ہو اللہ سے معافی مانگے، آج بھی اللہ کے پیغمبر اس کی سفارش کریں گے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی چیز! محمد ابن حرب ہلالی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، اتنی دیر میں نے دیکھا ایک دیہاتی عرب کا آیا اور اس زمانے میں آپ کی قبر کھلی ہوئی تھی، تو قبر کے پاس اس نے قرآن کی پہلے یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے اور اگر آپ ان کے لیے معافی مانگ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا اور رحم اللہ ان پر فرماتا حضور ہم ظالم ہیں، ہم آپ کے پاس آئے اور معافی مانگتے ہیں، آپ بھی میرے لیے صرف معافی مانگ دیجیے۔ یہ درخواست اس نے کی، اس کے بعد اس نے کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العطاء وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے جس میں اے پیغمبر آپ رہتے ہیں، اسی میں پاکی ہے، عطاء اور فیہ الجود، اور اسی میں سخاوت ہے، اور فیہ الکرم، اور اسی کے اندر مہربانی پوشیدہ ہے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ محمد ابن حرب ہلالی کہتے ہیں فوراً مجھے زیارت ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ورنہ جاؤ اس بدبو سے کہہ دو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ نبی کی وفات کے بعد، آپ کے قبر پاک میں چلے جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قبر پاک میں حیات سے زندہ ہیں۔ حضرت مسیب سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا، واقعہ حرہ مدینے میں پیش آیا تو 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی اور نہ جماعت، خالی تھی مسجد نبوی۔ سعید بن مسیب کہتے میں تنہا مسجد نبوی میں تھا، اندھیرا مدینے میں، کوئی اذان کہنے والا نہیں۔ کہتے 5 وقت میں نے قبر اطہر سے اذان کی بھی آواز سنی، تکبیر کی آواز سنی اور اسی کے اشارے پر میں 5 نمازیں پڑھتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر قبر پاک میں آج بھی حیات ہیں اور آج بھی حضور پاک علیہ السلام زندہ ہیں۔ کیا کہنے اس مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہاں آرام فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آدمی جائے اور جا کر کے نماز پڑھے، کیا کہنے اس کی قسمت کے، اور کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، کتنے مقدر والے ہیں وہ لوگ جن کو مسجد نبوی کے قریب اللہ کے نبی کے شہر میں آپ کا پڑوسی بننے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ جو مدینے میں رہتے، جو مدینے کے باشندے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، نہیں وہ پرندے جو اللہ کے نبی کے روضے کے قریب رہتے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھی بڑے خوش نصیب، ہم سے اچھے ہیں۔ مدینے کے کبوتر ہے حضور، رات دن رہتے ہیں جو گنبد خضرا کے قریب، اس لیے کم سے کم ایک مرتبہ تو
آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، تمنا کرنا چاہیے، دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما، اور ایک مرتبہ نہیں اے اللہ بار بار یہ شرف عطا فرما۔ اے صادق آپ کا رہے دوست اقرار ہے محبت میں، اگرچہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ پکی بات ہے صادق آپ کا رہے دوست اقرار ہے محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اگر محبت سچی ہے تو آپ کو خود دربار نبی میں بلایا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کے روضے پر حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ کچھ نہیں، دعا کرو، درود شریف پڑھو کثرت کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ مبارک مسجد جس کو اللہ کے نبی نے بنایا تھا، نرالی ہے وہ مسجد، جاتے تو ہیں لوگ مدینے اور مسجد نبوی بھی جاتے، مگر ان بیچاروں کو پتا نہیں اس مسجد میں کیا کیا ہے، اس مسجد میں کیا کیا ہے، کیا کیا مقامات ہیں، چلے جاتے اور چلے کے آ بھی جاتے۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، اور مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ تو دیکھا مگر ایسا سمجھے جیسے دیکھا نہیں۔ اس مسجد نبوی کو جو اللہ کے نبی نے بنایا تھا، جو حد ہے وہ حصہ پوری مسجد سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میں نماز پڑھنے کے لیے اس نے 8 ستون ہیں، 8 ستون، 8 پلر۔ وہ کیسے پلر ہیں ان پہ لکھا ہوا بھی، ایک ستون ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ستون معطرہ مطیبہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محراب ہے اس سے ملا ہوا کھمبا ہے، اس سے ملا ہوا یہ ستون ہے، سرم معطرہ اور مطیبہ۔ معطر کے معنی آتے خوشبودار۔ اس ستون میں اگر خوشبو نہیں ہوگی تو دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ یہ تو خالی ستون ہے مسجد نبوی کا۔ پورے مسجد مدینہ طیبہ کا نام کیا ہے؟ طابہ، طیبہ، طیبہ، مطیبہ۔ طابہ کے معنی پاک، اس سے پاک زمین کہا۔ طیبہ کے معنی خوشبودار، مدینے میں خوشبو ہے مگر یہ خوشبو سب کو نہیں سمجھ میں آئے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت چاہیے۔ جو کامل عشق والے ہیں حضرت شبلی فرماتے ہیں مدینہ طیبہ سے برو دیوار سے ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو دنیا کی کسی خوشبو کے اندر کبھی سونگی نہیں جا سکتی، محسوس نہیں کیا۔ امام مالک نے کہا جو یہ قید مدینے میں خوشبو نہیں ہے اس کو قید کر دیا جائے، اس کے جرے لگائے جائیں، اس میں توحید کی اللہ کے نبی کے شہر میں خوشبو نہیں۔ یہ ستون ہے سلام معطرہ، یہ وہ ستون ہے جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نماز ادا کی، اس کا کچھ حصہ آپ کی محراب میں شامل کر دیا گیا۔ ایک صحابی ہے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ، لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ستون کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات؟ کہنے میں نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک علیہ السلام کو خاص طور سے ستون کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کوئی تو بات ہے اللہ کے نبی یہاں سے کیوں نماز پڑھتے؟ اس ستون سے تھوڑا سا آگے بڑھے، منبر مبارک کے قریب پہنچے، وہاں ایک ستون ہے، پلر ہے، اس پہ لکھا ہوا استون حنانہ، رونے والا ستون۔ یہ رونے والا ستون کیا ہے؟ آپ کا جب منبر نہیں بنا تھا تو کھجور کا ایک خشک تنا، خشک لکڑی گئی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام اس سے ٹیپ لگا لیتے تھے اور صحابہ کو خطبہ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے اپنے غلام سے منبر بنوا دیا، جمعے کے دن وہ منبر رکھا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس منبر پر خطبہ دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو سارے صحابہ نے سنا، عجیب منظر تھا، وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگا۔ کہے کے لیے رو رہا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کی جدائی میں، آپ کی فرقت میں۔ اور ظاہر بات ہے کسی آدمی کے چلے جانے سے، جدا ہو جانے سے کب آدمی روتا ہے، کب تکلیف ہوتی ہے؟ جب اس کو محبت ہو، جب اس کو محبت ہو۔ اس ستون میں اتنا شعور تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
کہ ہمارے ساتھ ہم سے چیز لگاتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کی جو برکتیں مجھے حاصل ہوتی تھی آج وہ برکتیں ختم ہو گئی، اللہ کے نبی کی جدائی سے ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر چیز اگرچہ بظاہر بے جان ہو مگر اللہ نے ہر چیز میں جان رکھی، اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ خالی جان نہیں رکھی، اللہ نے شعور بھی رکھا ہے، سمجھ بھی رکھی ہے۔ کائنات کی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ اللہ قرآن میں کہتا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ درخت کے پتے، سمندر کے قطرے، ریت کے ذرے، کائنات کا چپا چپا اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف کون کرے گا؟ جس میں جان بھی ہو، سمجھ بھی ہو، اس کو معلوم ہو ہمارا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، کوئی پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر چیز کو اپنی معرفت عطا فرمائی، ہر چیز اللہ کو پہچانتی، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور سمجھ اور پہچان کائنات کی ہر چیز کو عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اللہ کو جانتی ہے اور ہر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے۔ درختوں نے آپ کو پہچانا نہیں پہچانا؟ درخت آئے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ جان الیہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ درخت آپ کے پاس چل کر کے آئے اور سجدے میں گر گئے اور بغیر پیروں کے اپنی پنڈلیوں اور تنوں کے اوپر چل کر کے آئے، اور صحابہ نے یہ منظر دیکھا۔ صحابہ کے ایمان میں ہمارے ایمان میں کتنا بڑا فرق، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، مگر ان درختوں پر چل کے آنا صحابہ نے دیکھا، ان کا سجدہ کرنا صحابہ نے دیکھا، اس ستون کا رونا صحابہ نے سنا، تسبیح کرنا صحابہ نے سنا۔ صحابہ کے برابر ایمان ہوا کس کا؟ تو غرضے کی حضور پاک علیہ السلام کو ہر چیز نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، پتھروں نے پہچانا، اس درخت کے تنے نے بھی پہچان لیا جو مسجد نبوی کے قریب تھا اور آپ کی فرقت میں رونے لگا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت حسن بصری، وہ اس قصے کو بیان کرتے تھے، اس کے بعد کہتے مسلمانوں ذرا اپنے آپ کو دیکھو اور کھجور کے اس خشک تنے کو دیکھو۔ کھجور کا وہ خشک سوکھا ہوا طرح تھا، مگر اللہ کے نبی کی جدائی میں رونے لگا۔ تم تو نبی کے غلام ہو اور سب کچھ میں نبی کے صدقے میں ہے، کیا نبی کی جدائی میں کبھی تمہاری آنکھوں سے بھی کوئی آنسو ٹپکا؟ سوچنا چاہیے۔ تو وہاں پر اصول حنانہ ہے اور اسی مسجد میں ایک ستون ہے، اس ستون کا نام استوانہ عائشہ، اس ستون کا نام ہے استوانہ قرا، اس ستون کا نام ہے استوانہ مہاجرین۔ یہ ستون کیسا ہے؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے جب قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، تو آپ نے کئی نمازیں مسجد بننے، محراب بننے سے پہلے یہیں پہ پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے، مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ کیسی جگہ ہے تو ام المومنین فرماتی ہیں یہ بعد میں آنے کے بعد پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنیں آگے آنا یہ خاص طور سے منع ہے۔ حدیث کے ساتھ ساتھ یا تو پہلے آدمی آئے یا تو جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھے۔ گناہ کبیرہ ہے کبیرہ، یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص مسجد کا ادب ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنا یہ گناہ ہے، یہ اس میں مسلمان کی توہین ہے جو بیٹھا ہوا ہے، بے توقیری ہے۔ آپ پیر رکھ کر کے آپ پھلان کر کے آ رہے ہیں، کس قدر رعایت کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، اور کون سا ادب آپ نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب دو آدمی بیٹھے ہو تو بیچ میں مت بیٹھنا ہو، یہ نہ کہنا پڑو یا ہٹ جائیے اور اس کا خود بیٹھ گئے۔ دو آدمیوں کے بیچ میں آدمی داخل ہو کر لوگوں کو جدا نہ کرے، پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئے۔ جب دو آدمی ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ بلا کر کے کان میں بات نہ کرے۔ کیوں؟ اگر کان میں بات کرے گا تو دوسرا سوچے کہ میرے بارے میں کچھ کہے۔ آپ دونوں میں تین آدمی ہوں
تو ایک آدمی سے الگ بات کر لے، کوئی حرج نہیں. جب دو ہی آدمی ہیں اور ایک کو بلا کے الگ کار میں بات کر رہا ہے، کس قدر رعایت کی ہے آپ نے اپنی امت کی، اور کیسے ادب سکھائے حضور پاک علیہ السلام نے. تو آپ نے فرمایا اس مسجد میں کیسا فطور ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو وہاں پر کتنا ثواب ہے. تو آپ نے فرمایا وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ پورا ڈالنا پڑے، قرآن اندازی کرنا پڑے. یہ مقام پتہ ہے کون سا؟ یہ وہی ہے جس کو اسطوانہ عائشہ کہا جاتا ہے. یہاں پر مہاجرین اور صحابہ کرام اور اسی طریقے سے بہت سارے اللہ کے بندے آج بھی وہاں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ مبارک فطور تو ہے تو بہت سارے، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے، گئے تو مگر معلوم نہیں. کیا ہے یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش آ پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. آ تو گئی مسجد نبوی میں مگر مسجد نبوی ہے کیا، یہاں کا مقام کیا، یہاں کی فضیلت کیا، یہاں کی خصوصیت کا. تو 8 ستون ہیں، میں نے 3 ستونوں کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات پھر عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مسجد میں ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے اور مقدس مقام میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.